अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग विद वीनस। और मैं हूं आपकी होस्ट फरीहा इम्तियाज़। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे खुदा पाक के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। नाज़रीन, जब भी हम अपनी बात करते हैं या अपनी वैल्यू की बात करते हैं तो हम खुद को लोगों की नज़रों से जांचते हैं। हमारा खुद को जांचने का मयार ये नहीं है कि हम खुद हमारी क्या वैल्यू है या हमारी लाइफ की क्या वैल्यू है। हम अपने आप को इस तरीके से जानते हैं कि लोगों की नज़रों में हमारी क्या वैल्यू है, लोग हमें क्या समझते हैं, लोगों की नज़रों में हमारी क्या अहमियत है। अगर किसी ने हमें मिसाल के तौर पर कह दिया है कि आप नकारा हो, आप बेकार हो या आप किसी काम के नहीं हो, तो हम बिल्कुल अपना मोराल डाउन कर लेंगे और हम वाक़ई में यही समझेंगे कि हमारी कोई वैल्यू नहीं है। हम उदास हो जाएँगे, हम परेशान हो जाएँगे, हम गमगीन हो जाएँगे, इसी वजह से कि उसने हमें कह दिया है कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है। जबकि आपको ऐसा नहीं करना। आपने अपनी लाइफ़ की जो वैल्यू है खुद तलाश करनी है कि वाक़ई में जो अल्लाह ताला ने आपको एक ज़िंदगी दी है, वो बगैर किसी वजह के नहीं दी है। मैं आपके साथ एक छोटी-सी स्टोरी शेयर करती हूँ। एक बच्चा था, उसने अपने बाप से पूछा कि मेरी लाइफ़ की क्या वैल्यू है? तो उसके बाप ने उसको एक आम सा मामूली सा पत्थर उसके हाथ में दे दिया और उसको बोला कि आप इसकी क्या वैल्यू है? वो कहते हैं मैंने आपसे अपनी लाइफ़ की वैल्यू पूछी है, आपने मुझे ये पत्थर क्यों थमा दिया? कहते हैं आपकी नज़र में इस पत्थर की क्या वैल्यू है? उस बच्चे ने कहा ये तो एक मामूली सा पत्थर है। उसने कहा ये एक मामूली पत्थर नहीं है। पहले अगर आपने अपनी लाइफ़ की वैल्यू जाननी है ना, आप पहले इस पत्थर की वैल्यू और कीमत पता करके आओ। बच्चा बड़ा परेशान हुआ कि वो कैसे? उन्होंने बोला कि आप ये पत्थर लेके एक बाज़ार में जाओ और आपने इसको बेचना नहीं है, सिर्फ़ इसकी वैल्यू पता करनी है। आपने बाज़ार में जाना है और इसको बेचना नहीं है, लेकिन अगर कोई आपसे इससे खरीदने के लिए आए तो आपने कुछ नहीं बोलना, सिर्फ़ खामोश रह के अपनी 2 उँगलियों का इशारा करना है। उस बच्चे ने ऐसा ही किया, बाज़ार में चला गया और एक टेबल के ऊपर उस पत्थर को रख कर बैठ गया। आते-जाते लोग उसको देखने लगे और देख के जाने लगे। फिर एक खातून उस टेबल के पास आकर रुकी और उन्होंने कहा कि ये पत्थर तुम बेच रहे हो, इसकी क्या कीमत है? उस बच्चे ने अपने बाप के कहने के मुताबिक खामोश रहा और सिर्फ़ अपनी 2 उँगलियों का इशारा किया। तो उस औरत ने कहा, ठीक है, इस कि पत्थर की कीमत ₹200 है, मैं तुम्हें ₹200 देती हूँ, मैं इसे खरीदने को तैयार हूँ। बच्चा कहता है मैं ये नहीं बेच रहा और खुशी से के साथ भागा हुआ वापस बाप के पास आया कि उसको इस पत्थर की कीमत पता चल गई थी कि ₹200। उसके बाप ने बोला कि अब इसी पत्थर को लेके आप म्यूज़ियम में चले जाओ और वहाँ पे जाके आपने ऐसे ही करना है, किसी को बताना नहीं है, मुँह से कुछ नहीं बोलना, सिर्फ़ आपने अपनी कोई पूछे खरीदने के लिए तो आपने अपनी 2 उँगलियों का इशारा करना है। अब वो म्यूज़ियम में वो पत्थर रख के बैठ गया है। उसके बाद सब लोग उसको आते-जाते देख रहे हैं, उस पत्थर को बड़ी हैरत की नज़रों से देख रहे हैं जैसे ये बहुत कोई कीमती पत्थर है। तो उसके बाद एक आदमी ने उससे पूछा कि इस पत्थर को तुम सेल करने के लिए आए हो, मैं तुमसे खरीदता हूँ, इसकी क्या वैल्यू है? उसने दोबारा वही बात अपनाई और 2 उँगलियों का इशारा किया। उसने कहा ठीक है, इसकी ₹2000 कीमत है, मैं इसे खरीदने के लिए तैयार हूँ। बच्चे को अपने आप पे यकीन नहीं आ रहा था, अपने कानों पे यकीन नहीं आ रहा था कि इस पत्थर, एक मामूली सा पत्थर जिसकी एक औरत ने ₹200 कीमत लगाई, वही पत्थर जब मैंने इधर लाके रखा, इसकी ₹2000 कीमत हो गई। वो वापस उसने वो पत्थर उठाया, घर भागा हुआ गया, उसने जाके सारा कुछ अपने बाप के साथ शेयर किया। उसके बाप ने उसका बाप मुस्कुराया और उसने बोला अब तुम इसको सुनियारों की जो मार्केट होती है ना, वहाँ ज्वेलरी की साइड पे ले जाओ और वहाँ पे भी आपने इसको बेचना नहीं है, सिर्फ इसकी कीमत मालूम करनी है। वो वहाँ पे ले गया और वही एक आदमी ने जैसे इस आदमी ने उस पत्थर को देखा, वो अपने काउंटर से बाहर आया और कहता मैंने इसकी तलाश में अपनी सारी उम्र गुजार दी, कहाँ से मिला आपको ये पत्थर? मैं इसको हर कीमत पे खरीदने के लिए तैयार हूँ, आप इसकी क्या कीमत मांग रहे हो? उस लड़के ने कुछ नहीं बोला और अपने बाप के कहने के मुताबिक दोबारा 2 उँगलियों का इशारा किया। उसने कहा 2 लाख, ठीक है, मैं तुम्हें 2 लाख रुपए देने के लिए अब तैयार हूँ, ये पत्थर मुझे दे दो। उसको तो जैसे एकदम से चक्कर आया और वो समझ ही नहीं पा रहा था बच्चा कि ये हो क्या रहा है, कहाँ वो औरत ने इसका 200 लगाया, मैं म्यूज़ियम में लेके गया, इसका ₹2000 लग गया और अब जैसे ही मैं ज्वेलर की दुकान में लेके आया, इसका 2 लाख रुपया लग गया। वो वापस आया अपने बाप के पास, उसने आके अपने बाप को बताया। तो उसने बोला कि जिस तरह अब तुम्हें ये पत्थर की वैल्यू पता चली है ना, कि जैसे आप बाज़ार ले गए वहाँ इसका 200, म्यूज़ियम ले गए वहाँ इसका 2000, ज्वेलर पे ले आए वहाँ इसका 2 लाख, इसी तरह हमारी लाइफ़ की वैल्यू है कि आपने ऐसे लोगों के साथ अपना ताल्लुक़ रखना है जो आपकी कदर जान सके। अब उस पत्थर की कीमत हर किसी ने अपने हिसाब से, अपनी वैल्यू के हिसाब से लगाई। ज्वेलर ने अपनी वैल्यू के हिसाब से उसकी पत्थर की कीमत बताई, म्यूज़ियम वालों ने अपनी वैल्यू के हिसाब से पत्थर की कीमत बताई और बाज़ार वालों ने अपने वैल्यू के हिसाब से उसकी कीमत बताई। इसी तरह उसने बच्चे को बताया कि अब आपने अपना फ़ैसला खुद करना है। आपने इस पत्थर की तरह मामूली बन जाना है या इसी पत्थर की तरह अपने आप को एक कीमती पत्थर बनाना है। आपने ऐसे दोस्त अपने पास इर्द-गिर्द रहने वाले लोग ऐसे बताने हैं जो आपकी अहमियत और जो आपकी कदर जान सके।
آپ نے کسی کے کہنے پر ریلائز نہیں کرنا کہ اگر آپ نے کسی نے آپ کو کہہ دیا آپ کے اندر کوئی صلاحیت نہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے اندر کوئی صلاحیت نہیں، بلکہ یہ اس کی غلطی ہے، یہ اس کی بدقسمتی ہے کہ وہ آپ کی صلاحیت، آپ کی اہمیت کے بارے میں نہیں جان سکا۔ اس لیے اپنے ارد گرد رہنے والے ہمیشہ لوگوں کو، ایسے لوگوں کو چنیں جو آپ کی اہمیت اور قدر جان سکے۔ جو ہمارے ساتھ آج مہمان موجود ہیں، ہم ان سے بھی پوچھیں گے کہ ان کے نزدیک اسلامی پوائنٹ آف ویو سے اپنی ویلیو جاننے کی کیا اہمیت اور کیا قدر ہے۔ سب سے پہلے میں اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرواتی چلوں۔ جو پہلی مہمان شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، صاحبزادہ علامہ انوار الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس کے بعد جو دوسری مہمان شخصیت موجود ہے وہ عمیر شاہین، مذہبی اسکالر ہے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ سے۔ السلام علیکم سر اینڈ ویلکم ٹو دا شو۔ سر آپ کیا کہیں گے کہ آپ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے اپنی ویلیو جاننے کا آپ کی نزدیک کیا طریقہ کار ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں یہاں موقع میسر کیا کہ ہم گفتگو کر سکیں اور اپنی قوم کی رہنمائی کر سکیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے کیا کیا ہے، یعنی سب سے پہلے اپنے کام کی طرف غور کریں کہ ہم نے قوم کے سامنے اپنا جو کردار پیش کیا ہے وہ کردار کیسا ہے ہمارا، اس کردار سے قوم کو ہم کس طرح متاثر کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سب سے پہلے آپ تشریف لائے فاران کی چوٹی پر، آپ نے پہلا لفظ یہ فرمایا تھا، میرا نسب اور میرا حسب، یعنی کہ آپ میرا نسب بھی جانتے ہیں اور میرا حسب بھی جانتے ہیں۔ نسب سے مراد کہ میرا جو خاندانی سلسلہ ہے جس سے اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے وہ میرا نسب ہے۔ حسب جو ہے وہ میری 40 سالہ زندگی ہے آپ کے سامنے، اس زندگی نے آپ نے اس زندگی میں مجھے کیسا پایا ہے۔ تو ان تمام ہستیوں نے جو وہاں موجود تھیں اس وقت، جو ابھی نبی علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے تھے، ان سب نے بیک وقت یہ کہا آپ امین ہیں اور صادق ہیں، سچے ہیں، آپ نے کبھی کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ جو ہی آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، وہ آپ کے مخالف ہو گئے۔ اس وقت ان کی نظر میں نبی علیہ السلام کی کوئی، کہیں چلے جائیں 1.5 ارب کے قریب مسلمان آبادی ہے جو نبی علیہ السلام کے لیے تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ حضور علیہ السلام نے ہمیں ایک لائن دی ہے، اگر آپ کردار اچھا رکھیں، اگر آپ معاملات اچھے رکھیں، لوگوں کے سامنے صحیح طریقے کے ساتھ آپ رہیں، معاملات آپ درست ہوں گے تو قوم آپ کی عزت کرے گی۔ لیکن اگر آپ جھوٹ بولیں گے، معاملات میں گڑبڑ کریں گے، ہیرا پھیری کریں گے، آپ کے منہ پر تو آپ کی عزت کی جائے گی لیکن کمر کے پیچھے آپ کی بدتریفی ہوگی۔ اس لیے اپنی ویلیو کو بنانے کے لیے سب سے بہتر اور سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کی زبان میں سچ ہونا چاہیے، حق ہونا چاہیے۔ جہاں آپ کھڑے ہو جائیں لوگ آپ کو یہ کہیں کہ یہ وہ شخص ہے، اگر آپ پیچھے جائیں گے تب بھی اسی طرح بات کرتے ہیں، سامنے آئیں گے تب بھی اسی طرح بات کرتے ہیں، پھر آپ اگر کسی جگہ پر کھڑے ہوں گے نا، آپ اپنا تعارف نہیں بھی کروائیں گے تو لوگ آپ کو اشارہ کر کے کہیں گے یہ وہ شخصیت ہے جن کا کردار یہ ہے کہ ان کے کردار کے بارے میں کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں عزت ملے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاء، عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ذلت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں ہم کچھ بھی نہ کریں، ہم قوم کو کچھ بھی نہ دیں، ہم محنت بھی نہ کریں اور ہماری ویلیو بڑھ جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ 23 سال کی زندگی نبی علیہ السلام کی اٹھا کر دیکھ لیں، اللہ کے حبیب نے اتنی محنت فرمائی، اتنی محنت فرمائی کہ آج پوری کائنات کے اندر چاہے نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، اگر کوئی نماز نہیں بھی پڑھتا نا، دین کے ساتھ اس کا لگاؤ بھی نہیں ہے، تو اس کے سامنے آپ کی توہین کر کے بھی دیکھیں۔ یہ ویلیو ہے نبی علیہ السلام کی۔ اسی طرح ایک مسلمان کو اپنی ویلیو بنانی چاہیے اور دنیا کو یہ بتانا چاہیے کہ ہمارے نبی ایسے تھے۔ اگر ہم کردار اچھا رکھیں گے، کسی بھی جگہ چلے، میرے والد محترم علامہ عبدالحق مجاہد صاحب نے میری تربیت یہ فرمائی، وہ کہتے ہیں آپ کسی بھی پروگرام میں جائیں، آپ نے کبھی ایسی سیٹ پر نہیں بیٹھنا کہ وہ آپ کے معیار سے زیادہ ہو اور آپ وہاں بیٹھ جائیں اور آپ کو اٹھا کر پیچھے بٹھایا جائے۔ آپ ایسی سیٹ پہ بیٹھیں کہ آپ کو وہاں سے اٹھا کر وہاں بٹھایا جائے، یہ ہے آپ کا معیار، یہ ہے آپ کی ویلیو۔ اور آپ وہاں جائیں اور آپ کا کردار ہی کچھ نہ، آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا۔ اس لیے میں مختصر کرتا ہوں کہ ہمیں اپنی اہمیت بنانے کے لیے قوم کو کچھ دینا ہوگا، قوم کے سامنے کچھ بیان کرنا ہوگا، اپنا کردار بیان کرنا ہوگا، کردار پیش کرنا ہوگا، جس کے بعد پھر اگر آپ دیکھیں گے تو پھر سب کچھ درست ہو جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے، اور انسان کو اپنی اہمیت کے لیے اعلانات نہیں کرنے پڑیں گے، اس کا کام بولے گا۔ کہتے ہیں آپ اتنی محنت کریں، اتنی محنت کریں
کہ آپ کا کام بولے، آپ کی محنت بولے، لوگ آپ کو دیکھ کر سلام کریں۔ انشاءاللہ العزیز میں امید رکھتا ہوں کہ جن حضرات نے سنا ہے وہ اپنے نبی کی کردار اپنانے کی کوشش پوری کریں۔ عمر صاحب آپ کتنے ریلیٹ کریں گے اس ٹاپک سے کہ اپنی ویلیو انسان کو آپ کی نظر میں کیسے کروانی چاہیے اور ویلیو کروانا کتنا ضروری ہے؟ کا ہونا ظاہری بات ہے بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے اس میں جیسے علامہ صاحب نے بات کی کہ کردار کا ہونا بہت ضروری ہے، تو کردار سے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور کردار میں جو سب سے پہلی چیز میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ عمل، جیسے کہ وہ شعر میں نے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ تو کردار بھی تب بنتا ہے جب ہم عملی طور کے اوپر جو ہم کہہ رہے ہیں اس کو ہم اپنا بھی رہے ہیں۔ مطلب کردار ان دو تین چیزوں کا نام ہے کہ آپ جب اقرار بھی کر رہے ہیں، پھر اس کے اوپر آپ عمل بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو اپنا بھی رہے ہیں۔ جب یہ سب چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ یار یہ ایک انسان ہے، اس کا کردار بہت اچھا ہے۔ کیوں اچھا ہے؟ کہ یہ اگر کہتا ہے جو چیز اس کو بتائی جاتی ہیں اس کے اوپر عمل بھی کرتا ہے، تو کردار میں عمل کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو کردار بھی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم اگر اگزامپل زبان سے ہم کہتے ہیں کہ ہم بڑے پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، نیک ہے، ہماری ویلیو یہ ہے، وہ ایسے نہیں پتہ چلے گا، وہ کردار سے پتہ چلے گا۔ اب کردار کے بعد کیا چیز دیکھی جائے گی؟ دیکھا جائے گا کہ عملی طور کے اوپر، مطلب پریکٹیکلی لائف میں جیسے ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں، کہ یہ بندہ کتنا امپرومنٹ ہے اس کے اندر، اور یہ کتنا اس کے اوپر عمل کرتا ہے، کتنا سنت کو اپناتا ہے، اس کے عملی معاملات کس طرح کے ہیں۔ تو اس لیے عمل جتنا ہوگا، اور عمل سے ہی ظاہری بات ہے وہ پھر تقویٰ پیدا ہوگا۔ تو فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو یہ ویلیو آ گئی کہ سب سے زیادہ برگزیدہ عزت والا اللہ کے ہاں وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے ایک ویلیو انسان کے سامنے آ سکتی ہے۔ رمضان مبارک آپ دیکھ لیں، فضیلت کو بتائیے رمضان کا روزوں کی، لیکن کیا تھا لعلکم تتقون، بالکل تقویٰ جو ہے وہ جو ہے فرمایا ہے بھائی نے، تقویٰ جو ہے اس کی بنیاد ہے۔ تقویٰ اگر انسان اختیار کرتا ہے نا وہ خود بخود اس کی عزت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ علامہ صاحب، بحیثیت مسلمان ہمیں اپنی صبح کا آغاز کس طرح کرنا چاہیے؟ بحیثیت مسلمان سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں نماز پڑھنی چاہیے۔ سب سے پہلے نماز پڑھنے کے بعد پھر ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، چاہے ایک لفظ آپ پڑھ لیں، ایک لائن آپ پڑھ لیں، قرآن پاک ضرور کھولیں۔ قرآن پاک ایک ایسی اللہ رب العزت نے ہمیں کتاب عطا فرمائی ہے جس کو کھولنے سے انسان کی آنکھوں میں نور پیدا ہوتا ہے، چہرے پہ روشنائی پیدا ہوتی ہے، اور جب انسان اللہ رب العزت کے کلام کے سامنے آتا ہے اس کے آنے کی وجہ سے جو اس کو روحانیت ملتی ہے، انرجی سمجھیں، وہ انرجی جو ملتی ہے وہ سارا دن اس کو وہ خود محسوس کرتا ہے۔ اور یہ بالکل آپ نے ٹرو بات کہی ہے، قرآن پاک پڑھنے سے، نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے اندر ایک پازیٹیو انرجی آتی ہے۔ تو آپ نے جو اپنے آپ کو ڈل فیل کرتے ہیں یا آپ لیزی فیل کریں، اگر آپ نے نماز ادا کر لی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کر لی ہے، آپ کے اندر ایک موٹیویشنل جو وائب ہے نا وہ آٹومیٹکلی آ جاتی ہے۔ بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی اللہ رب العزت کے تحفظ میں آ جائے، ہمیں سکون قلب نصیب ہو، تو فرمایا کہ سورۃ یاسین پڑھیں۔ سورۃ یاسین پڑھیں گے نا، 24 گھنٹوں میں جتنے بھی لمحات آپ کے آئیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی مدد بھی ہوگی۔ آپ کسی کام کے لیے نکلے ہیں، اس کام کے لیے جب جائیں گے اللہ کی مدد آپ کے سامنے پہلے کھڑی ہوگی۔ اور سب سے اچھا کام یہ ہے کہ جب تلاوت کریں گے سورج بھی نکل آتا ہے، آپ 4 نفل اشراق کے پڑھ لیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا کریں، مالک میری صبح کا آغاز ہو رہا ہے، میں ایک مسلمان ہوں، میں ایک مجبور ہوں، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، میں تیرا کمزور سا آدمی ہوں، میں اپنی ابتدا کر رہا ہوں، یا اللہ میرے بچوں کے لیے مجھے اچھا روزی عطا فرما دے، میرے کام جو ہیں وہ سنور جائیں، مجھے کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ جب انسان اللہ تعالیٰ سے مانگ کے صبح کا آغاز کرتا ہے نا، پھر اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے اوپر رحمت چھم چھم برستی ہے۔ پھر وہ سوچتا ہے یار میں یہاں گیا تھا، میرا کام ایسے ہو گیا، وہ ایسے نہیں ہوگا، اس نے صبح ابتدا اللہ تعالیٰ کے فضل سے کی ہے۔ پھر جب ہم گھر سے نکلیں تو ہم السلام علیکم کہہ کے جائیں، یہ ایک سلامتی کا پیغام ہے۔ پھر اس آپ باہر نکلیں تو السلام علیکم کہیں، ملنے والوں کو کہیں، یہ بھی سلامتی کا پیغام ہے۔ جب آپ سلامتی کا پیغام دیتے ہوئے آپ رخصت ہوں گے، صبح کا آغاز آپ کا اس انداز سے ہوگا، تو اللہ رب العزت کی طرف سے جب آپ کو جو مدد ملے گی وہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ علامہ صاحب، اب لوگ اس سے نا بڑی دور ہوتے جا رہی ہیں جو آپ نے ایک روٹین بنائی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ 100% میں 100%، 30% لوگ ہوں گے جو ان پہ عمل کر رہے ہیں، جو اس روٹین کے اوپر چل رہے ہیں۔ تو اس سے دوری کی وجہ کیا ہے؟ دوری کی وجہ یہ ہے ہم دین سے پہلے دور ہوئے ہیں، ہمیں دین سے دور کیا گیا ہے باقاعدہ ایک پروگرام کے تحت، کیونکہ مسلمان کی ابتدا نماز سے نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ خنجر لگا
شدید زخمی ہیں، پیٹ باندھا ہوا ہے، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے بیٹھتے کھڑے بڑی تکلیف ہے. کہتے ہیں جس کی زندگی میں نماز نہیں ہے وہ زندگی ہے. یعنی پیٹ کٹا ہوا ہے، دوائی جاتی ہے نکل جاتی ہے، نہیں ہو رہی، 5 دن کے بعد آپ کی وفات ہو رہی ہے. آپ فرماتے ہیں جس زندگی میں نماز ہے، اگر ہم نماز کی ابتدا فجر سے نہیں کریں گے تو ہم کس بات سے ہم اللہ تعالیٰ کے رحمت کی تلاش ہے. اور ہمیں چاہیے بحیثیت مسلمان ہم سوچیں آج مہنگائی کا ہم رونا بہت روتے ہیں. مہنگائی ہم نے خود خریدی ہے، یہ پریشانی ہم نے خود خریدی ہیں. اگر ہم اپنی ابتدا صحیح طریقے سے کرتے اور اپنی چادر جو ہے اس کے مطابق اپنے پاؤں پھیلاتے تو یہ پریشانی نہ ہوتی. آج ہم نے اپنی ضروریات سے زیادہ پاؤں پھیلا لیے ہیں، جس کی وجہ سے پریشانی ہے. اور ابتدا جو ہے صبح کی وہ اس انداز سے ہے نہیں، اس انداز سے ہمیں کرنی چاہیے تھی، اس لیے ہم سب پریشان ہیں. جب تک ہم اپنی اسی روٹین پہ واپس نہیں آئیں گے جس راستے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کھڑے کر کے گئے تھے، ہم اس راستے پر جب تک نہیں آئیں گے یہ مہنگائی بھی نہیں جائے گی، یہ سکون بھی نہیں ملے گا، بے سکونی مقدر رہے گی. دنیا میں اگر آپ عزت پانا چاہتے ہیں تو اپنی صبح کی ابتدا اچھے انداز سے کریں، پھر اللہ کے حوالے کر دیں. بالکل جی، بڑی خوبصورت بات ہے. اچھا میں آپ کی یہ ویلفیئر جو ہے کن کن مقاصد کے لیے کام کر رہی ہے؟ اس میں میرا تو جو زیادہ تر ریلیشن ہے وہ ڈرگ ریہیبلیٹیشن سینٹر کے ساتھ ہے. میں ایز اے مذہبی اسکالر وہاں پہ کہ مذہبی ٹیچر اپنی سروسز دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، سوشل ویلفیئر کے اندر. اور ایز اے امام مسجد وہاں پر میری سروسز ہیں. اور ڈرگ سینٹر کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ڈرگ ریہیبلیٹیشن سینٹر کے اندر ڈرگ ایڈکٹس ہوتے ہیں جو یہ چیزیں یوز کرتے ہیں، نشے کے عادی افراد، ٹھیک ہے، ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا جاتا ہے، ان کی ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے وہاں پر. تو وہاں پر میری سروسز ہوتی ہیں ڈرگ سینٹر میں. اور ڈرگ سینٹر میں جو اس طرح کے پیشنٹس آتے ہیں ان کے لیے وہاں پہ کیا کیا سہولت فراہم ہے؟ سہولت ڈرگ سینٹر کے اندر دیکھیں کہیں پر بھی جب ہم ٹریٹمنٹ کے لیے جاتے ہیں تو جو میجر ایکسپینسو چیزیں ہوتی ہیں وہ 2 ہوتی ہیں، ایک تو ہاسٹل اور دوسرا جو ہے نا کھانے کا مسئلہ ہوتا ہے. تو وہاں پر ہاسٹل بھی فری ہے، ٹھیک ہے، اور کیونکہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے تو ہاسٹل بھی فری ہے، اور اسی طرح وہاں پر کھانے کے بھی کوئی چارجز نہیں ہیں. اور ایون کہ وہاں پر جو ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے، جو میڈیسن پرووائڈ کی جاتی ہیں وہ بھی فلی جو ہے نا وہ فری ہے، کوئی ان کی کاسٹ نہیں ہے. اچھا ایک پیشنٹ کو ڈرگ سے جو اس کا ایک عادی ہوا ہوگا اس کو کتنا ٹائم جو ہے درکار ہوتا ہے اس عادت کو اس کی چھڑوانے میں یا دور کرنے میں، اس کو ٹھیک کرنے میں؟ اگر ٹریٹمنٹ کی بات کریں تو اس میں تو 45 ڈیز جو ہمارا یہاں پہ چل رہا ہے اس وقت، جو ٹریٹمنٹ کا 45 دن کا علاج چل رہا ہے، اس کے بعد اس کو ریکور کرنا ہوتا ہے. ریکور کرنے کے لیے کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ 1 ماہ میں بھی ریکور ہو جاتے ہیں، مطلب ٹریٹمنٹ کے بعد، وہاں سے ڈسچارج ہونے کے بعد. کچھ 6 ماہ میں بھی ریکور ہوتے ہیں، کسی کو سال بھی لگ جاتا ہے. تو ان کی مختلف کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ اس نے پہلے اس کی کتنی میعاد تھی، ابھی یوز کرنے کی لمٹ کتنی تھی. اگر وہ زیادہ یوز کرتا ہوگا تو پھر اس کی آگے اس کا ٹائم پیریڈ بھی اتنا لینتھی ہوگا کہ اس کو ریکوری کرنے میں ٹائم لگے گا، ریہیب ہونے میں. ان کو لے کے کون آتا ہے؟ لیکن ان کو آپ پہلے آپ اس کوسچن کا آنسر دیں کہ اس میں بچے ہیں، بوڑھے ہیں، کون سی ایج میں جو ہے نا یہ ڈرگس کی جو ریشو ہے وہ زیادہ پائی جاتی ہے؟ اس وقت جو پروڈکٹ ڈرگ ایز اے ڈرگ جو یوز ہو رہی ہے بہت زیادہ آئس یوز ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اور آئس میں جو کیسز ابھی کچھ وقت تک ہم دیکھتے رہے کہ اس میں بچے نہیں تھے، مطلب بچے جیسے ہوتے 15 سال، اپنا 16 سال کی ایج کہہ لیں، 14 سال، یہ کیس نہیں تھے. لیکن اب کچھ عرصے سے یہ کیس بھی آنا شروع ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے. اور آئس زیادہ تر یوز ہو رہی ہے، اسٹوڈنٹس زیادہ تر اس کو یوز کر رہے ہیں پڑھائی کے لیے، کیونکہ جب لے لیتے ہیں تو پھر نیند نہیں آتی، بندے کا دماغ ایکٹیو ہو جاتا ہے، وہ جو ہے نا زیادہ کام کرنے لگ جاتا ہے. تو وہ ایگزام کلیئر کرنے کے لیے یا آپ کہہ لیں کہ پرسنٹیج کے لیے، ٹھیک ہے، اسٹڈی کے لیے زیادہ تر یہ یوز ہو رہا ہے آئس کا جو ہے زیادہ تر. اور بچے بھی یوز کر رہے ہیں، بڑے بھی یوز کر رہے ہیں. اور بھی اس میں کافی سارے ایشوز ہیں، مطلب فنانشلی کسی کا ایشو ہے وہ یوز کر رہا ہے، یا کسی کو کوئی محفل اس طرح کی مل گئی کسی کو، ٹھیک ہے، کوئی دوست اس طرح کا مل گیا، وہ اس محفل کی رغبت میں آ کے اس طرف چلا گیا. جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ 14-15 سال کے بچوں میں بھی ہم یہ چیز اب دیکھنے لگے ہاں جی. تو ان کا میرا اگلا کوسچن یہ تھا کہ ان کو لے کے ان کے ماں باپ آتے ہیں یا وہ خود ایک اسٹیج پہ آ کے انہیں پتہ لگ جاتا ہے کہ ہم جس طرف جا رہے ہیں وہ رستہ جو ہے غلط ہے، ہمیں غلط چیز کی عادت پڑ رہی ہے، تو وہ وہاں تک کیسے پہنچتے ہیں سینٹر تک؟ 50-50 ہے. اور کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ان کے پیرنٹس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہمارا بچہ جو اس طرح، تو پھر وہ لے آتے ہیں. اور کچھ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ خود ہی یعنی کہ بتا دیتے ہیں نا، گھر میں اپنے وارثین کو بتا دیتے ہیں کہ میرا یہ ایشو ہے تو میں آپ مجھے ان ٹریٹمنٹ کو کیسے پتہ لگتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ایشو ہے؟
वो इंटेंशनली खुद ले रहे होते हैं ये आइस का जो ड्रग है? ठीक हो। ये जो यूनिवर्सिटी में जो बच्चियां अब हमारी जा रही हैं, कोई उनको ऐसा अमल बता दें कि माँ बाप जो घर में परेशान होते हैं कि वो जो बच्चियां हैं हमारी हिफ्ज़ व अमान में अल्लाह ताला की जाए और वापस आएँ, कोई ऐसी आयत या कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा अमल जिससे वो ना सारा दिन एक हिसार में, जिसे कह लें आप, वो रहें हिफाजत के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात नहीं आएगी कि माँ अगर तरबियत याफ्ता हो तो वो अपने बच्चों को इब्तदाही से वो तरबियत में ले लेती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बच्चा घर से निकले पहले तो उसको आयत कुर्सी पढ़े, फिर उसके बाद उसको दुआ सिखाएं, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये बच्चे को 3 मरतबा कहें मेरे सामने बेटा पढ़े, बेटे मेरे सामने पढ़े, 3 मरतबा पढ़ के उसको रुखसत करते हुए या अल्लाह तेरे हवाले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस बच्चे ने ये दुआ पढ़ ली, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, वो जब तक घर वापस नहीं आएगी अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से उसके ऊपर फरिश्तों की तरफ से पहरा होगा, उसकी हिफाजत की जाएगी। एक दिन मैं वीडियो देख रहा था, एक माँ ने एक बच्चे को पढ़ा के ना वहाँ से भेजा, उन्होंने तरगीब देने के लिए ऐसी वीडियो बनाई। वो बच्चा बाहर निकला, अभी बाहर थोड़ा सा गया, एक गाड़ी वाले ने उसको बच्चे को बुलाया, वो टॉफ़ी दी और उठा के उसको गाड़ी में बिठाया, गाड़ी बंद होगी। वो उसको बच्चे को नीचे उतारता है, वो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, वो फिर पकड़ता है। इस अंदाज से जब ने देखा, उसने कहा ये गड़बड़ है। वो बच्चा जब वापस घर भाग के आया, उसकी वालिदा ने पूछा बेटा आप घर वापस आ गए? उसने आगे से कहा मम्मा ये बात हुई है। उसने उसी वक्त अल्लाह ताला का अल्लाह का शुक्र है। उसने कहा मैंने ये दुआ पढ़ाई थी, इसलिए हमारी बच्चियों को, हमारी बेटियों को चाहिए, ये हालात बहुत ख़राब हैं, ये दुआ जो छोटी सी मुख्तसर दुआ है, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये अज़बर होनी चाहिए। हम जब घर से कदम निकालें ऑटोमेटिक हमारी ज़बान को जारी हो जाए। ये दुआ अगर हम पढ़ के चलेंगे तो इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ हमारे बच्चे और हमारे बच्चे तहफ़्फ़ुज़ से जाएंगे, तहफ़्फ़ुज़ से वापस आएंगे। बिल्कुल जी। अब नाज़रीन तो वक्त हुआ एक ब्रेक का, देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद वीनस। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं? तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमात फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमात के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हों और मुनाफा कमाना शुरू करें।
जी, तो वेलकम बैक नाज़रीन टू गुड मॉर्निंग विद वीनस। जैसे कि ब्रेक से पहले लामा साहब ने बहुत खूबसूरत बातें बताई हैं इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो हमारे लिए भी बहुत अच्छी है। अगर वाकई ही में जैसे वो बता रहे हैं, माँ बाप या माँ स्पेशली ख़ास तौर पर माँ अगर ये कुछ आयतें अपने तौर पे बच्चों को याद करवा दे, बच्चियों को याद करा दे, तो जिसकी वजह से वो भी थोड़ा रिलैक्स रह सकेंगी, ताकि उनके बच्चे अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में हैं, और जो बच्चे हैं वो भी बाहर हर किस्म की आफत से महफूज रहेंगे। अब हम चलते हैं उमैर साहब के पास, उनसे पूछते हैं कि जो आपके ड्रग सेंटर में आप काउंसलिंग करते हैं पेशेंट्स की, तो वो किस किस्म की आपकी काउंसलिंग होती है, कैसे स्टार्ट करते हैं, कौन सी स्टेज पे स्टार्ट करते हैं? क्योंकि जो एक ड्रग पेशेंट है उसका मेरा ख्याल है माइंड तो काम नहीं कर रहा होता अगर वो ड्रग ले रहा है तो कितने स्टेज पे जब उसका इलाज शुरू हो जाता है और आप फिर काउंसलिंग स्टार्ट करते हैं? स्टार्ट में जब भी कोई पेशेंट आता है तो उसको पेन्स होती हैं जिसमें में ना थ्रोट जिसको हम कहते हैं, कि जब उसको नहीं मिल रहा होता, नशा जो भी कर रहा होता है, तो उसकी वजह से बड़ा शदीद उसको पेन होता है। तो वो तकरीबन 1 हफ्ता तक वो पेन जो है थ्रोट उसको जो है ना वो रहती है, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ उसकी मेडिसिन स्टार्ट कर दी जाती है, मतलब पेन किलर्स वगैरह, और ये थोड़ा रिलैक्स रहे इस तरह की मेडिसिन उसकी शुरू कर दी जाती है। और 1 दिन के बाद या 2 दिन के बाद जब वो इतना हो जाता है कि वो चल फिर सकता है, नहा सकता है, उसको अपने होश व हवास उसके जो है ना वो आ जाते हैं कि वो अपनी नॉर्मली कंडीशन में आ जाता है। क्योंकि फर्स्ट डे या सेकंड डे उसकी कंडीशन ये होती है कि अब उसको कहते हैं कुछ है और वो करता कुछ है, क्योंकि उस थ्रोट की वजह से वो बिल्कुल पजल हुआ पड़ा होता है, उसको बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा होता कि मैंने क्या करना है। इवन के वहाँ पर पेशेंट इस तरह से होते हैं कि वो पहले 2-3 दिन बाद पेशेंट इस तरह के होते हैं कि वो खाना भी नहीं खाते, उनको एक ही चीज़ की तलब होती है जो वो पहले यूज़ करता रहा है, वो खाना भी नहीं खाते, पानी भी नहीं, यानी कि इस तरह से बिल्कुल। लेकिन जब वो नॉर्मल हो जाते हैं 1-2 दिन के बाद, अपना दोबारा माइंडली तौर पे वो थोड़ा नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं, तो फिर उनकी मेडिसिन तो चल रही होती है, फिर मेडिसिन भी लेते हैं, खाना भी, फिर उसके साथ साथ हम उनकी काउंसलिंग करते हैं हम उनकी। तो काउंसलिंग में हमारे पास वहाँ पर साइकोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, ड्रग सेंटर के अंदर मैम उज़मा अमीन साहिबा बड़ी सीनियर साइकोलॉजिस्ट हैं, वो उनकी सेशन लेती हैं, ठीक है, साइकोलॉजिस्ट हैं। फिर एक और साहिबा भी हमारे वहाँ पर सेशन लेती हैं उनके साथ, और इसी तरह मजहबी इक़दार में वहाँ पर जो है कुरान क्लास के तौर पे मैं उनके सेशन लेता हूँ। तो जब वो थोड़ा सा नॉर्मल होते हैं तो फिर हम उनको कुरान पढ़ाना, ठीक है, जिनको दुआएं नहीं याद उनको बेसिक हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारा जो स्टेप होता है वो होता है नमाज का, कि हम नमाज की दुआएं सबसे पहले नमाज सुनते हैं, कलमे सुनते हैं, ठीक है, और तहारत के मसाइल, नमाज और तहारत के मसाइल, ये 2 चीज़ें हम फर्स्ट में डिस्कस करते हैं। मतलब 45 डे उसने हमारे पास रहना, तो हम पहले ही हफ्ते में तहारत के मसाइल जो है ना, कि आपने पाकीज़ा किस तरह से रहना है और अपने आप को क्लियर कैसे रखना है शरई नुक्ता नज़र के लिहाज से, तो ये हम उनको सिखाते हैं। गुस्ल के फ़राइज़ हो गए, वज़ू का तरीका हो गया, वज़ू के फ़राइज़, मतलब ये कुरान और सुन्नत की रोशनी में मसनून हम उनको जो है सिखाते हैं वहाँ पे। फिर ऐसे ही इसके साथ साथ हम जो है उनको कुरान क्लास हमारी होती है। कुरान क्लास के अंदर ये होता है कि हम पहले इनको छोटी छोटी सूरतें पढ़ाते हैं, जैसे सूरह इखलास हो गई, छोटी छोटी सूरतें जो होती हैं अम्मा पारा के अंदर छोटी छोटी सूरतें, ये हम उनको पढ़ाते हैं, ठीक है। और जो कुछ इस तरह के पेशेंट आते हैं जो पहले से उनके पास कुछ नॉलेज होता है, गुस्ल का तरीका हो गया या आदाब हो गए, तहारत की चीज़ें होगी, वो उनको पता होता है, तो उनको हम जो है फिर हम तर्जमे के साथ जो है कुरान पढ़ाते हैं। यानी कि डेली की हमने फिर उनको 3 आयात जो है तर्जमे के साथ वहाँ पर पढ़ानी होती हैं, कुरान यानी कि तर्जमे के साथ पढ़ाते हैं। और ये सेशन भी होते हैं, फिर साइकोलॉजिस्ट मुख्तलिफ आते हैं, फिर बाहर से कुछ स्टूडेंट्स आगे, निस्तर के आगे, हॉस्पिटल्स के आगे जैसे इंटर्नशिप पे आ जाते हैं, तो वो भी उनके सेशन लेते हैं, मेडिसिन भी चलती है। तो इस तरह से इनका जो है ना सारा सिनेरियो जो ट्रीटमेंट का वहाँ पे। अच्छा, तो कम्युनिटी के लोग आते हैं, आप उनके साथ कैसे डील करते हैं? कम्युनिटी के लोग जो आते हैं नॉर्मली जैसे रूटीन वाइज सबके साथ चल रहा होता है। अच्छा, जैसे अब आपने बताया कि आइस का नशा बहुत ज़्यादा ड्रग इस्तेमाल हो रही है, इसके अलावा और कौन कौन से ऐसे नशे हैं, ड्रग्स हैं जो जिनकी रेशो जो है वो भी चल रही है साथ साथ? असल में हर एज में इनके मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं। जो यंग एज में है ना, उसमें ज़्यादातर जो लड़के लड़कियां जो ले रहे हैं, जो यंग हैं, वो आइस की तरफ ज़्यादा इनका रुझान है। इसके वो तो चलिए वो ले रहे हैं ना, जो यंग जनरेशन है। अब थोड़े इसके अलावा और जो कौन कौन एजिड से हो ड्रग्स जाते हैं, हैं? थोड़े जो एजिड हो जाते हैं, उसमें फिर मुख्तलिफ अफ्यूम है, चर्स है, मॉर्फिन है, और आजकल तो
اس ایسے ایسے نشے یعنی کہ دریافت ہو گئے ہیں کہ ہمیں بھی ابھی تک ان کے نام نہیں معلوم. اچھا اینڈ جو سٹیج ہوتی ہے نا ان کی، جب یہ بالکل ایک جو یہ مطلب اس کو کہہ لیں کہ بوڑھا ہو گیا نشہ کرتے کرتے، اینڈ اس کا یہ ہوتا ہے کہ یا تو وہ انجیکشن پہ چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا وہ پاؤڈر پہ چلا جاتا ہے. اب یہ جو ہے نا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اینڈ ہے، اس کے بعد یہ ختم ہو جاتا ہے. پھر کچھ ایسا بھی ہم نے کبھی سننے میں ملا ہے کہ جہاں پہ وہ ٹریٹمنٹ کے لیے گیا ہے اور آپ ہی کے عملے کے جو کچھ لوگ ہوتے ہیں یا کسی بھی ویلفیئر پہ آپ لگا لیں، ڈرگ سینٹر کا لگا لیں، وہ ان کو اندر سے جو ہے نا فراہم بھی کر رہے ہوتے ہیں کہیں کہیں ڈرگ، ایسا ہے؟ میرے سننے میں آیا کہ جو پرائیویٹ سیکٹر پہ جو بحالی مرکز کام کر رہے ہیں وہاں پر تو ان کے سٹارٹ میں ٹریٹمنٹ میں وہ جو اتنی ڈوز ہوتی ہے اس کو آہستہ آہستہ کم کرتے ہیں. ڈیلی ان کی جو ڈوز ہے پہلے اس کو پرووائڈ کرتے ہیں، پھر اس کو آہستہ آہستہ ڈیلی بیسس پہ اس کو کم کرتے ہیں. لیکن چونکہ یہ ہمارا جو ہے یہ تو ایک سرکاری ادارہ ہے، تو میں نے تو جتنا عرصہ میرا جو ایکسپیرینس ہے میں نے آج تک وہاں پر ایسا کیس نہیں دیکھا کہ جتنی بھی کسی کو تروڑ ہو. حتیٰ کہ ایون کہ جو پرائیویٹ سیکٹر پہ جو بحالی منشیات کے مراکز ہیں وہاں پر یہ ایک چیز ان کے ہاں ہے کہ انہوں نے سگریٹ اور نسوار ان کو دینا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن جو ہمارے والا ڈرگ سینٹر ہے وہاں پر نتھنگ اس طرح کی ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ تو بڑی دور کی بات ہے، مطلب ماچس تک بھی اوپر ہماری وارڈ اوپر ہے تو وہاں پر نہیں ممکن کہ کوئی اس طرح کی چیز جا سکے. یعنی کہ آپ یہ ڈینائی کر رہے ہیں کہ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں یہ سیلز کی جاتی ہیں؟ ہاں جی بالکل. آپ کے ادھر نہیں ہے لیکن پرائیویٹ میں ایسا ہو رہا ہے؟ وہ بھی ایز اے ٹریٹمنٹ دیتے ہیں ان کو. اچھا، ایز اے ٹریٹمنٹ مطلب ایک پیشنٹ اب اس کے پاس جو ایڈمٹ ہوا ہے میں نے آپ کو بتایا نا کہ بعض کیسز پھر اس طرح کے بھی آتے ہیں اگر نہ دے اٹیک ہوتا ہے وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے پیشنٹ کی، یہ بھی کیسز اس میں ہیں. تو اگر نہ بھی دیں اچانک سے ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ جیسے اگر وہ نشہ کریں تو ایک قسم کی وہ سلو پوائزننگ کے حساب سے اس کا کام کر رہا ہے نا وہ ڈرگ. وہ لے رہے ہیں، وہ ایک اپنا جو بھی کر رہے ہیں وہ تو کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جب وہ کہیں پہ ایڈمٹ ہو جاتا ہے نا پھر وہ رسپانسبلٹی آ جاتی ہے جہاں پر وہ گیا ہے، جس ادارے میں گیا ہے، جہاں پر بھی گیا ہے. وہ پھر یہ پرائیویٹ والے پھر فیسز بھی چارج کرتے ہیں نا ان سے 1.5 لاکھ روپیہ تقریباً اب جو چل رہا ہے نارملی جو چل رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. لیکن یہ تو گورنمنٹ کے ادارے یہاں پر پھر چارجز بھی نہیں لیتے، فری دیتے ہیں، تو یہاں پر اس طرح کی چیز ان کو. ٹھیک ہو گیا. علامہ صاحب یہ ہمارے معاشرے میں نا آج کل ہمارے اخلاق بہت زیادہ دیکھتے ہیں ہم خرابی کی طرف جا رہے ہیں، تو معاشرے میں جو بڑھتے ہوئے یہ ہماری ایک قسم کی تباہی کی طرف جا رہے ہیں، اس میں زیادہ تر جو اس میں عمل دخل ہے ہمارے اخلاق کا بھی ہے کوئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفتیں بیان کی گئی ہیں ان میں سب سے بڑی صفت جو ہے وہ ہے انک لعلی خلق عظیم. اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو بڑا اخلاق والا بنا کر بھیجا ہے، اور اس اخلاق کے اندر صرف اچھی گفتگو کرنا نہیں ہے، معاملات بھی ہیں، لوگوں کے ساتھ رہن سہن بھی ہے، ان کے ساتھ اچھے انداز سے معاملات بھی ہیں. جس وقت ہم اخلاق اچھا کریں گے ہمارے دشمن بھی ہمارے قریب ہو جائیں گے. بالکل ایسے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوگ کہتے ہیں نا تلوار سے دین پھیلا ہے، دین تلوار سے بھی پھیلا ہے، لیکن زیادہ دین جو ہے نبی علیہ السلام کے کردار اور آپ کے اخلاق سے پھیلا ہے. بالکل ایسے. مشہور ہے ایک آدمی نے تلوار اتاری، آپ نیچے سے ہوئے تھے، تلوار اتار لی، اب اس کے ہاتھ میں تلوار وہ کہتے ہیں آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ نے کہا میرا اللہ. جو ہی اللہ کا نام لیا وہ کب کبھی تاری تلوار گر گئی، تلوار سرکاری اب آپ کو کون بچائے گا؟ آپ کا اخلاق. آپ کے اخلاق سے میں امید رکھتا ہوں کہ میری جان تحفظ میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اس کو معاف کر دی. یہ معاف کرنا تھا، اس نے پاؤں میں بیٹھ کے کلمہ پڑھ لیا. اگر آپ اس کی گردن اتار دیتے کافر تھا تو کوئی مشکل نہیں تھا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اگر کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں، اگر وہ آپ سے شروع ہی سے بھی بات کرے، اس کا لہجہ سخت بھی ہو، تو آپ اس سے اس انداز سے بات کریں کہ اس سے اپنے لہجے پر شرمندگی ہونے شروع ہو جائے. معاشرے کے اندر اگر ہم اس انداز سے گفتگو کریں گے کہ لوگ ہم سے جو امید رکھتے ہیں، جو لوگ ہم سے پیار کرتے ہیں، وہ یہ امید رکھتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ جب بات کریں اس انداز سے بات کریں، اس لہجے سے بات کریں کہ وہ ہمارا لہجہ بھی یاد رکھیں، ہماری گفتگو بھی یاد رکھیں. اگر ہم ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے اپنا لہجہ کرخت رکھیں گے وہ آپ کے قریب نہیں ہوں گے. آج اولیاء اللہ جو ہیں، اب ملتان کے اندر کتنی بڑی بڑی ہستیاں سوئی ہوئی ہیں، اور پورے بر صغیر کے اندر اور پوری دنیا کے اندر کتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ موجود ہیں اور دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن آج بھی ان کی تعلیمات پر عمل ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ اگر ان کے سامنے بت پرست آ گئے نا، انہوں نے ان سے بد اخلاقی نہیں کی، بلکہ ان بت پرستوں کو قریب بٹھایا ہوگا، آپ بت پرستی کرتے رہیں. لیکن جب دیکھا کہ اب یہ میرے قریب ہو گئے
پھر انہیں سمجھایا کہ بیٹا یہ بات جو ہے مناسب نہیں ہے، ہمارا اللہ ہے اور ہم اپنے رب کی طرف آئیں، اپنے اخلاق کے ساتھ، اپنے پیار کے ساتھ انہیں قریب کیا کہ آج اولیاء اللہ کو گئے ہوئے صدیاں گزر گئی لیکن ان کے دیوانے مستانے آج بھی دنیا میں موجود ہیں۔ ہمارا معاشرہ جو ہے بد اخلاقی کی طرف کیوں جا رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو یہ سمجھنے لگے ہیں کہ ہم بہت بڑے تعلیم یافتہ ہیں، ہمیں دین کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تک ہم دین کی چھتری کے نیچے نہیں آئیں گے، ہمیں اس وقت تک کسی جگہ پر بھی ہمیں وہ تعلیمات نظر نہیں آئیں گی جس کی وجہ سے معاشرہ بگڑا ہوا درست ہو جائے۔ معاشرہ بگڑا ہوا درست اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہماری زبان میں مٹھاس ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن آپ کے سامنے موجود ہے۔ بیت اللہ شریف جس دن آزاد ہوا ہے ان مشرکین سے، ان کے اوپر کپ کپی تاری تھی، کوئی کہتا تھا ہو سکتا آج ہماری مائیں ہمارے جنازے دیکھیں، عورتیں سمجھ رہی تھی کہ ہمارے سہاگ اجڑ جائیں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خون کے پیاسے سامنے موجود ہیں، آپ کو شہر سے نکالنے والے موجود ہیں، آپ کو پریشان کرنے والے موجود ہیں، حضرت زنہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھیں نکالنے والے موجود ہیں، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ٹکڑے کرنے والے موجود ہیں، نبی علیہ السلام کی صحابی رسول سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنے اور پیٹنے والے وہاں موجود ہیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس اونٹنی پر سوار تھی اس کو نیزہ مارا، وہ گر گئیں، جس وجہ سے وہ زخمی ہوئی، اللہ کے نبی کی اپنی بیٹی ہے، وہ لوگ وہاں موجود ہیں، لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ اے لوگو میں تمہارے اندر تمہارا ایک بھائی بن کر آیا ہوں۔ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو مصر میں معاف کر دیا تھا، آج میں محمد بھی تمہیں معاف کرتا ہوں۔ یہ اخلاق کی اتنی بڑی مثال ہے، یہ اخلاق کا اتنا بڑا درس ہے کہ اس کے بعد نبی علیہ السلام کے خون کے پیاسے آپ کے غلام ہو گئے۔ میرا خیال ہے کہ 3 یا 4 سال کے بعد ہی نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے۔ 1 لاکھ، بعض روایات میں 24,000، بعض میں ہے 44,000 سے زائد آپ کے غلام دنیا میں موجود ہیں۔ بالکل۔ اور سر ویسے بھی اگر ہم دیکھی جائیں تعلیم کے ساتھ ساتھ جو تربیت ہے نا اس کا بہت زیادہ، اخلاق جسے ہم کہہ لیں کہ بہت میٹر کرتی ہے۔ اگر ہمارے اندر اچھا اخلاق نہیں نہ ہوگا، جتنی بڑی مرضی ڈگری ہو کوئی ویلیو نہیں کرتی۔ سر تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ ماں باپ کو بچوں کی تربیت کس طرح کرنی چاہیے کہ وہ ایک اچھا انسان بن کر نا اس معاشرے کے میں اپنی زندگی گزار سکے، اس معاشرے کو کچھ اچھا جو ہے اپنی زندگی کا کوئی مقصد اس معاشرے اچھا سرو کر کے جائیں، ان کو کیسے بچوں کی تربیت ایسی کرنی چاہیے؟ ہمارے اساتذہ نے ہمیں الحمدللہ کافی تعلیم دی ہے اور تربیت بھی دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ باپ جو ہے نا اس سے اپنے بیٹے کے ساتھ 7 سال کی عمر تک اس طرح وقت گزار رہا ہے جس طرح وہ اس کا غلام ہے، یعنی کہ بیٹا اس کا آقا ہے اور باپ اس کا غلام ہے۔ 7 سال تک اس کو اتنا پیار دیں کہ وہ آپ کے سے اتنا مانوس ہو جائے کہ کہتے ہیں 7 سال کی عمر کے بعد پھر 14 سال کی عمر تک اس کے ساتھ رویہ ایسا رکھے، یہ پہلے 3 سال یعنی 7 سے 10 سال محبت پیار جو ہے اس میں تھوڑی سی کمی لے آئے۔ 10 سال کی عمر میں اس کو نماز کی سختی کرے، جب بالغ ہو جائے پھر اس کو ساتھ لے کر نماز کے لیے سختی کے ساتھ مسجد میں جائے۔ فرمایا جس وقت اس کا بیٹا 17 سال کی عمر میں ہو جائے، یعنی باپ کا اور اس کا جوتا ایک ہو جائے، باپ جوتا لے کر آیا ہے، بیٹے کو پورا آ جائے، پھر اس کی دوستی سے کرنی چاہیے۔ پھر بیٹے کو کہے بیٹا آپ کو کوئی مسئلہ ہو، کوئی تکلیف ہو، باہر سے کوئی آپ کو پریشان کرتا ہے، آپ نے بالکل پریشانی نہیں لینی اور مجھے بتانا ہے۔ اور والدہ کو چاہیے کہ بیٹی کو پہلے دن سے اپنی سہیلی بنائے، اس کا بیٹا جو معاملہ ہو جائے، کوئی بات ایسی ہو جائے، مجھ سے شرم نہیں کرنی۔ اگر آپ کو کوئی پریشان کرتا ہے، باہر پریشان کرتا ہے، گھر میں کوئی پریشان کرتا ہے، باہر پریشان کرتا ہے، تو بچی کو اتنا کانفیڈنس آپ کو دے دیں کہ بچی اپنے والدین سے گفتگو کرتی ہوئی ہچکچاہٹ محسوس نہ کرے۔ اپنی والدہ کو جب آپ اپنی بچی کو اتنا آزاد کر دیں گے کہ وہ آپ کی بچی آپ کے ساتھ ہر بات کر سکے گی، آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ ہر بات کر سکے گا، باہر کے آدمی یا باہر کے لوگ اس کو کبھی خراب نہیں کر سکیں گے۔ تو بچی کو پہلے دن سے اپنی سہیلی میں اس کو شیر کی آنکھ سے نہ دیکھیں اور اس کو کرخت لے، جس نے یہ میری بیٹی ہے، یہ بیٹا کیوں ایسا کیا، یہ کہ اس انداز سے نہیں۔ بچے آج کل بہت زیادہ نازک مزاج ہو چکے ہیں، ان کے ساتھ اس لہجے سے بات کریں کہ وہ بچے آپ کو اپنا دشمن نہ سمجھیں، تھانے دار نہ بنیں۔ اگر آپ تھانے دار بن کے زندگی گزاریں گے تو پھر معاشرے میں آپ کے بچے نہ تعلیم حاصل کر سکیں گے اور معاشرے میں نہ اچھے انسان بن سکیں گے۔ ہمیں پہلے دن سے بچوں کے دل و دماغ پر یہ بات ڈالنی ہے کہ بڑے سے بات کرنی ہے تو آپ کہہ کے بات کرنی ہے، چھوٹے سے بات کرنی ہے تو آپ کہہ کے بات کرنی ہے، تم کہہ کے بات نہیں کرنی۔ اگر آپ چھوٹے سے
بات کریں گے، بڑے سے بات کریں گے، لہجے میں ایک ہی انداز ہوگا، تو پھر آپ کی طبیعت پر بھی اس کے اثرات ہوں گے اور معاشرے میں بھی آپ جب نکلیں گے اچھے انسان کی طرح آپ ظاہر ہوں گے۔ بالکل ایسے۔ اچھا عمر صاحب، کتنے لوگ جو ہیں آپ کے ادارے سے صحت یاب ہو کے جا چکے ہیں، اور آپ کا ان کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ ہے کہ وہ اس ٹائم کیا کر رہے ہیں؟ جی بالکل، وہاں پر ایک پلیسمنٹ آفیسرز ہیں جو ہمارے سپریڈنٹ بھی ہیں، تو ان وہ یہی ہے کہ فیلڈ میں کام کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کہاں پر ضرورت ہے، مطلب وہ ان کا فالو اپ کرتے ہیں وہاں پر۔ کس قسم کے وہ کام کر رہے ہیں؟ مطلب کوئی بزنس کر رہا ہے اپنا، کہیں جاب کر رہا ہے، دوبارہ سے انہوں نے ڈرگ لینی تو سٹارٹ نہیں کر دی ہے؟ اس میں تقریباً موسٹلی دوبارہ لینا شروع کر دیتے ہیں، ڈرگ دوبارہ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن کافی حد تک جو ہے لوگ نہیں بھی کرتے، چھوڑ بھی دیتے ہیں، اور تقریباً اس وقت تک جو ہے نا 6000 وہاں پر سے جو ہے ٹریٹمنٹ جن لوگوں کا جو ہے نا کر چکے ہیں، اور اب تو باقاعدہ وہاں پر ایک بلڈنگ بنا لی ہے، اس میں ورک شاپ بنائی ہے، اور وہاں پر ان کو یہ ٹیلر کا کام اور ویلڈنگ کا کام، اس طرح کے مختلف شعبہ جات وہاں پر بنائے جا رہے ہیں، تو وہاں پر یعنی کہ ٹریٹمنٹ کے ساتھ ساتھ ان کو ٹریننگ بھی دی جائے گی، کورسز ہوں گے، تو مطلب وہ سکلز اتنے ورک۔ سینسیبل ہو جاتے ہیں کہ وہ یہ جو ٹریننگ ہے سٹارٹ کریں، وہ بالکل ان کے ٹریٹمنٹ کے بعد یا ٹریٹمنٹ کے دوران ہی ان کو یہ ٹریٹمنٹ کے ٹریننگ؟ دوران ہی شروع ہو جائے گا، نارمل ہوتے ہیں تقریباً۔ ایڈمیشن میں جو ان کا ہے اپنا طریقہ کار، اس میں یہ ہے کہ سائیکی طور پہ بندہ جو ہے نا وہ نارمل ہوتا ہے، سائیکالوجسٹ بیٹھتی ہیں، پوری ٹیم ہے، ڈاکٹر صاحب چیک اپ کرتے ہیں، سائیکالوجسٹ کے پاس جاتا ہے، وہ چیک اپ کرتے ہیں، تو اگر تھوڑا بہت ہو بھی تو پھر بھی ایڈمٹ تو کر لیتے ہیں، لیکن وہ یعنی کہ ریکور ہو جاتے ہیں، وہاں پہ ٹریٹمنٹ اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ نارمل ہو جاتے ہیں بعد میں۔ ٹھیک ہو گیا۔ علامہ صاحب، ایک آپ سے میسج کے تو ہم لیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک آخری کوسچن آپ کے ہم سننا چاہیں گے۔ ماشاءاللہ آپ نے بڑی اچھی گفتگو کی کہ اس ٹائم ملک کو سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے تاکہ امن قائم رہے؟ جس وقت ملک نہیں تھا اس وقت قوم کو ایک ملک کی ضرورت تھی، اور قوم نے قربانیاں دی، اور خاص طور پر ہماری 6 لاکھ سے زیادہ ہماری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں نے قربانی دی اس ملک کو بنانے کے لیے، اور اب اس ملک کو ایک قوم کی ضرورت ہے۔ پہلے قوم کو ملک کی ضرورت تھی، اب ملک کو ایک قوم کی ضرورت ہے، اور وہ قوم تب بنے گی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ دیا ہے، ایک نظام دیا ہے کہ آپ اپنے درمیان اتفاق کو اتحاد قائم کریں۔ جب ہم اتحاد کریں گے، مثال کے طور پر اگر کوئی پریشانی آتی ہے، آدھی ایک طرف ہو جائیں آدھی ایک طرف ہو جائیں، تو وہ اس کا کہیں بھی آپ کو صحیح طریقے کے ساتھ حل نظر نہیں آئے گا۔ قوم کو چاہیے کہ ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں اور اتفاق اتحاد کریں، ملک کے لیے مخلص ہو جائیں۔ یہ ملک ہے تو ہم ہیں، اگر ملک نہیں ہے تو ہم بھی نہیں ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے ملک کی خاطر اب بہت زیادہ ضرورت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ بنا لیا اور اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہوئے تو یہ دعا کی تھی، رب اجعل ھذا البلد آمنا، اللہ میں اس شہر کے امن تجھ سے مانگتا ہوں۔ ہم بھی آج قوم سے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اپنے ملک کی امن کے لیے کوشش کریں، اپنا کردار لوگوں کے سامنے ظاہر کریں، اپنے آپ کو مبرہ نہ سمجھیں کہ ہم اعلیٰ ہیں، ہمیں کیا۔ جب آپ یہ سوچ لیں گے کہ ہمیں کیا، تو پھر نہ آپ رہیں گے، نہ ہم رہیں گے، نہ یہ ملک رہے گا۔ یہ اس ملک کے لیے اس وقت اللہ کے حکم کے مطابق تفرقہ بازی سے، اختلافات سے، شدت سے اور اپنے اندر قوت برداشت کرتے ہوئے اپنے ملک کی خاطر اگر ہم کوشش کریں گے، محنت کریں گے، اپنا من مار دیں گے اپنے ملک کی خاطر، تو ہمارا ملک بچے گا، ورنہ پھر حالات میں نہیں کہنا چاہتا جو حالات پیدا ہو رہے ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ علامہ صاحب، یہ جو آپ نے جیسے بڑی خوبصورت ایک آیت ہمیں بتائی ہے کہ گھر سے نکلتے ہوئے آپ کو پڑھیں تو آپ اللہ تعالیٰ کے ایک حصار میں رہیں گے، اسی طرح یہ جو ہمارے اندر برداشت کا باندھا بڑا کم رہ گیا ہے یا ہمیں غصہ بہت زیادہ تھا، اس کے لیے کوئی عمل یا کوئی چیز ایسی جو آپ بتائیں لوگ پڑھتے رہیں جس کے ان کے اندر برداشت کا جو باندھا ہے تھوڑا زیادہ ہو جائے؟ سب سے زیادہ درود شریف۔ ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ جب درود شریف پڑھتے ہیں نا تو آپ کا دل و دماغ اسی وقت روشن ہو جاتا ہے۔ جب آپ استغفار کریں گے، یعنی چلتے پھرتے منہ میں پڑھتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اور صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پڑھتے رہیں، اور اس کے پڑھنے سے ایک تو آپ کا دل روشن ہوگا، دماغ روشن ہوگا۔ جب دل و دماغ روشن ہوں گے تو ظاہر قوت برداشت آئے گی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتوں میں جو صفتیں بیان کی گئی ہیں بڑی، ان میں ایک قوت برداشت بھی ہے۔ ایک یہودی صرف اس لیے مسلمان ہوا تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ
मैंने आपको आजमाया, बार बार आजमाया, किस बात में कि आपकी कुव्वत कितनी है। बाज़ दफ़ा मैंने एक मरतबा उसने आपको कर्जा दे दिया, एक फ़कीर आया और ज़रूरतमंद, आपने कहा मेरे पास इस वक्त नहीं, उसने जो दी 500 या रसूल मैं दे दूँ, 1 महीने के बाद मुझे वापस कर दें। वो 27 दिन के बाद वापस आ गया और बड़े करख्त लहजे से उसने बात की, आप मेरा कर्जा दें। आपने फरमाया कि अभी तो आपके वादे के मुताबिक 3 दिन बाकी हैं, उसने मुझे ज़रूरत बस दें। जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु करीब से, उन्होंने बड़े महसूस किया और बड़ा गुस्सा आया, यार इसका लहजा इतना करख्त है और नबी अलैहिस्सलाम खामोश हैं। आपने फरमाया कि मेरा इसके साथ एक मामला है, आप इसको दे दें। उन्होंने उसे खजूरें दी और वो आया, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में रख दी। उसने कहा या रसूल अल्लाह, मैं तो आपकी कुव्वत बर्दाश्त आज़माना चाहता था। कि मैंने सोचा कि एक नबी की कुव्वत का अंदाज़ा जो अल्लाह कह रहे हैं, हमारी किताब जो कह रही है, इंजील कह रही है, तौरात कह रही है, मैंने उनका मुताला किया है कि आखिरी जो नबी है उनकी कुव्वत बर्दाश्त बहुत ज़्यादा होगी। तो हम उनके ग़ुलाम हैं, तो हमें चाहिए कि हम कुव्वत बर्दाश्त अंदर लाएं। और इसके साथ साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अगर इंसान को गुस्सा आ रहा हो ना, वो बैठ जाए, अगर खड़ा ना वो बैठ जाए, अगर बैठे भी गुस्सा नहीं हुआ हम तो वो लेट जाए, फिर भी उसका इतना ज़्यादा गुस्सा है वो पानी पी ले। ये आग है, एक गुस्सा जो है आग है, अगर पानी पिएंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको ख़त्म फरमा देंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि हम दुरूशी पढ़ें, इस्तिग़फ़ार करें, कभी मुराक़बा कर लें, 1 सेकंड के लिए ऐसे अपने दिल पे तसव्वुर करके ऐसे सोचें मेरा दिल और दिमाग में अल्लाह अल्लाह मैं कह रहा हूँ, इंशाअल्लाह तो देखें आप सुकून भी होगा और आप महसूस करेंगे कि हम इस मामले में आज तक दूर क्यों रहे हैं। आप साहब क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा, जैसे अल्लामा साहब बात कर रहे थे कुव्वत बर्दाश्त की, तो आइडियल तो हमारे लिए कुव्वत बर्दाश्त हो या मुआशी सूरत हाल हो, अमन की आपने बात की, मुल्क में अमन कैसे आएगा, तो ये सब चीज़ों में आइडियल हमारे लिए एक ही ज़ात है, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। तो बर्दाश्त की मैं पहले आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। जैसे वाक़या ताइफ मशहूर है, तकरीबन बच्चे भी किताबों में पढ़ लेते हैं, स्टार्ट में स्कूल में उनको पता होता है कि ताइफ में अल्लाह के रसूल गए और दीन की दावत देने के लिए गए, तो लोगों ने आगे से पथराव किया। और कुरान में भी अल्फाज है ना, इन्नका लमजनून, इस तरह के नौज़ु बिल्लाह अल्फाज कहे और पथराव किया, पत्थर मारे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ की वादियों में। और इतना पथराव किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर से आपका लहू मुबारक जो है निकला। तो वहाँ पर फरिश्ते भी आए, पहाड़ों का फरिश्ता भी, हवाओं का फरिश्ता। उसने कहा कि अल्लाह के रसूल आप इजाज़त दें तो हम इन ताइफ वालों के 2 पहाड़ों के दरमियान कुचल देते हैं। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि नहीं, मैं इनको अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ करता हूँ, मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला इनकी पुश्त से ऐसे लोग पैदा करेगा जो सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करेंगे, उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। तो ये एक बर्दाश्त की बहुत बड़ी मिसाल है कि अगर आपके साथ इतना जुल्म हुआ है, इतनी ज़्यादती हुई है कि आप ब्लीडिंग हो गई, आपका खून भी निकला है, फिर भी अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ करना है। और उनके लिए दुआ अल्लाह के रसूल ने की, या अल्लाहुम्मा हदिकुम फ़इन्नहुम ला यअलमून, कि अल्लाह मेरी इनको हिदायत दे, ये जानते ही नहीं है। बिल्कुल जी, ऐसे यानी कि ये बर्दाश्त का एक लेवल था नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कि आपके अंदर इतनी क़ुव्वत है। और इसी बर्दाश्त की वजह से जो है फिर आगे इस्लाम फैला, ज़ाहिर बात है। बहुत सारे लोग मुसलमान ही इसी वजह से हो कि अल्लाह के रसूल ने माफ़ किया, बर्दाश्त किया। अमन भी तभी होता है कि जब क़ुव्वत बर्दाश्त होती है। बिल्कुल ऐसे। अल्लामा साहब आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आखिर में बिलबाब यही है कि हम अपना अखलाक अच्छा कर लें, हम अपना किरदार अच्छा कर लें, मामलात अच्छे कर लें और कारोबारी मामलात में नाप तोल की कमियां जो है उससे हम आज़ाद हो जाएं। अपने बच्चों को ही अपने बच्चे ना समझें, कौम के बच्चों को भी अपने बच्चे समझें। अगर हम इस रवैये के साथ वक्त गुजारेंगे कि हमारे बच्चे जो हैं वो भी अच्छा खाएं, कौम के बच्चे भी अच्छा खाएं, हमें भी अल्लाह रिज़्क़ दे, उन्हें भी अल्लाह रिज़्क़ दे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बड़ी गैरतमंद है। जब इंसान इस रवैये के साथ चलता है, अल्लाह उसके घर को भी पूरा करते हैं और उसकी उखरवी ज़िंदगी में भी बरकत डाल देते हैं। मैं आखिर में इस दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह हमारे मुल्क को अमन का गहवारा बना दे, हमें अपने दरवाज़े का मुहताज कर ले, हमें गैरों की मुहताजी से महफूज कर दे। पाकिस्तान जिंदाबाद। खूबसूरत गुफ्तगू आज के प्रोग्राम में आपने सुनी, जहां आपने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम देखा, वहां आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिला। और शुरू में जो मैंने आपसे टॉपिक शेयर किया था कि अपनी वैल्यू के बारे में जाने, तो आप अपनी वैल्यू को खुद जाने, अपनी नज़रों में अपनी वैल्यू बनाए, लोगों की नज़र से अपनी वैल्यू को मत जांचे। कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी नए मेहमानों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।